علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. درود پاک پڑھتے رہے، انشاءاللہ جلد مدینے پہنچ جائیں گے. صلی علی کریمنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے، تھوڑے دنوں کی بات ہے. ہم بھی مدینے جائیں گے، بس تھوڑے دنوں کی بات ہے. آقا ہمیں بلائیں گے، مدنی آقا ہمیں بلائیں گے، پیارے آقا ہمیں بلائیں گے. بس تھوڑے دنوں کی بات ہے. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. مجھے پنجابی نعت کی فرمائش کی گئی ہے. اب سندھ میں آ کے پنجابی نعت پڑھوں، میرا خیال ہے اس ایک میرے ذہن میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کلام ہے، اس کے چند اشعار. اور چلے اس کا بھی ایک شعر پڑھ دیتا ہوں جنہوں نے دی ہے ان کی دل جوئی کی نیت سے. اور سچی بات یہ ہے کہ اس پنجابی نعت کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے وہ بہت خوبصورت ہے کہ کئی لوگوں کو بہت سارے شوق ہوتے ہیں. کاروباری لوگ بیٹھے ہیں نا، کچھ لوگوں کو گاڑیاں لینے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو فیکٹریاں لگانے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو دنیا گھومنے کا شوق ہوتا ہے. اللہ کرے میرا اور آپ کا سب سے بڑا شوق حاضری مدینہ بن جائے. آقا کی بارگاہ کی حاضری وہ زندگی کا سب سے بڑا شوق بن جائے. اور جس کا یہ شوق بن گیا نا، پھر دیکھو راستے کیسے کھلتے ہیں. تو پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں، لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں، ساڈی ٹھار مدینہ ہے. مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں. آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں. میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینوں یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں. میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینوں یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں. میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں. میری جامی ورگی ٹور نہیں. پر مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی
زور نہیں۔ مجدد دین و ملت میرے آقا نعمت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمن کا بڑا ہی پیارا کلام، 2-3 اشعار اس کے بھی پڑھیں گے اور سب مل کر پڑھیں گے۔ کیا نبی پاک کی شان اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی مانگنے والا تیرا۔ آقا سے جو مانگتا ہے آقا کا جود و کرم ایسا ہے کہ نہیں سنتا۔ آقا کے در پہ جانے والا اس کو خیرات مل ہی جاتی ہے، مل کر نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی کسی بہت بڑے سیٹھ، بہت بڑے بیوپاری کا بڑا قریبی بندہ ہو، بڑا محب ہو، تو لوگ اسی سے اپنے کام نکلوا لیتے ہیں، کیونکہ جس کو کوئی محب بنا لے، حبیب بنا لے نا، آپ کا بھی کوئی محبوب ہو تو محبوب و محب میں یہ نہیں ہوتا یہ میرا ہے یہ تیرا ہے۔ جس سے محبت ہو جائے ہم اسے کہتے ہیں جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے۔ تو پھر ہم نبی پاک کو مالک کیوں نہ کہیں، کیونکہ وہ رب کے حبیب ہیں۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے۔ کیا پیاری بات اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، حضور ہم فرش پر رہنے والے، ہم زمین پر رہنے والے، آپ کی شوکت، آپ کی بلندی کے بارے میں کیا جانیں۔ آپ تو وہ ہیں کہ عرش پر آپ کے پرچم لہرا رہے ہیں، آپ کا جو چرچا ہے وہ عرش پر موجود ہے، ہماری تو اوقات بھی نہیں آپ کی شان بیان کریں۔ کیا خوبصورت بات۔ آقا ہم فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ نبی پاک کی بارگاہ میں التجا کیسے کرتے ہیں، حضور میں گناہ گار ہوں مگر حضور میں غوث پاک کا مرید بھی ہوں، اور غوث پاک آپ کی اولاد میں سے ہیں، آپ کے لاڈلے بیٹے ہیں، ان کے صدقے ہم پر نگاہ رحمت فرمائیے۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث
والا بیٹا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. درود پاک پڑھ لے. صلو علی الحبیب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کر بآواز بلند پڑھیں گے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے ناظرین، آج ہم حیدرآباد کی مشہور و معروف کلاتھ مارکیٹ میں موجود ہیں. عظیم الشان اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ ہے اور اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جن لوگوں نے انتظام کیا، بالخصوص یہاں کی یونین نے، اللہ کریم ان کو بھی اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. میں دکانداروں کا بھی شکریہ ادا کروں گا کیونکہ یقیناً آج جو اجتماع ہو رہا ہے آپ کے کاروبار میں بھی تھوڑی دیر کے لیے رکاوٹ آ گئی ہے، جو کہیں گے ڈسٹربنس آ گئی ہے، لیکن مجھے بڑی امید ہے کہ یہ رکاوٹ نہیں ہے، یہ رحمت اور برکت سارا سال آپ کی دکان پر برستی رہے گی. میں دعوت اسلامی کا ایک طریقہ بھی بتا دوں اور ایک وضاحت بھی کر دوں. اس طرح کا اجتماع ہم نارملی نہیں کرتے. ہم روڈ پر اجتماع نہیں کرتے. ہم ایسی جگہ اجتماع نہیں کرتے کہ جہاں کسی کو تکلیف ہو. یہ حقوق العباد کا معاملہ ذرا سمجھیے گا. ہم محفل کریں، نعت خوانی کریں، اجتماع کریں، یہ سب بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن ہمارے اس کام سے اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر یہ ثواب نہیں، یہ گناہ بن جائے گا. لوگ بعض اوقات رات دیر دیر تک بڑے بڑے مائک لگا کر محفل کرتے ہیں. اگر کسی کی نیند خراب ہو رہی ہے، کسی کا راستہ رک رہا ہے، کسی کی پارکنگ میں ڈسٹربنس ہو رہی ہے تو یہ ثواب نہیں ملنا. کیونکہ محفل نعت اجتماع بہت اچھا کام ہے مگر مستحب ہے، لیکن کسی کی دل آزاری، حق تلفی حرام ہے. جب مجھے بتایا گیا کہ کلاتھ مارکیٹ میں اجتماع ہے اور مارکیٹ کے اندر اجتماع ہے تو میں نے اپنے ذمہ داران سے یہ بات کی کہ مارکیٹ میں اجتماع نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر دکاندار کی اجازت ہو یہ ضروری نہیں. اور اگر کسی ایک دکاندار کی بھی دل آزاری ہوگی تو کہیں ایسا نہ ہو آپ لوگ گناہگار ہو جائیں. پھر مجھے یہاں کی یونین کی طرف سے یہ جواب آیا کہ ہم نے ایک ایک دکاندار سے اجازت لی ہے. تو اب اگر سب نے اجازت دی ہے تو ظاہر ہے پھر یہ کرنا جائز ہو گیا. لیکن اس کے باوجود ظاہر بیان سے پہلے بھی تیاری میں ٹائم لگا ہوگا، یہاں کچھ دریا بچھائی گئی ہوں گی. میں یونین والوں کی طرف سے اگر کسی دکاندار کو تکلیف ہوئی ہے تو معذرت چاہتا ہوں کہ انہیں معاف کر دیجیے گا. گناہگار کوئی نہ ہو. ہم اللہ رسول کا ذکر کریں تو ثواب لے کر جائیں. ایسا نہ ہو کہ اتنی محنت بھی کریں، خرچہ بھی کریں، میں بھی سفر کر کے آیا، آپ نے بھی کوششیں کی اور ہم ثواب سے محروم نہ ہو جائیں. تو زندگی میں ہمیشہ یہ بات کا خیال رکھیں کہ کوئی بھی نیکی کسی کا حق تلف کر کے ثواب نہیں ملے گا. گناہ کے ساتھ نیکی نہیں ہوتی ہے. نیکی اللہ کی رضا کے لیے ہو اور ہر طرح کے گناہ سے پاک ہو. اب یہاں وہ لوگ سمجھیں، میں انہیں سمجھا رہا ہوں کہ جو میلاد کرتے ہیں، جو نعت خوانی کرتے ہیں، جو اجتماع کرتے ہیں، اب جو شادیاں کرتے ہیں، جو معاذ اللہ فنکشن کرتے ہیں، ان کو کتنا سمجھنا چاہیے. ایک تو کام غلط کرتے ہیں اور پھر دوسروں کو تکلیف بھی دیتے ہیں. رات دیر سے بارات آتی ہے تو آتش بازی کرتے ہیں، اتنا شور مچاتے ہیں کہ نہ جانے کتنے لوگ نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں. کئی لوگ بیمار ہوتے ہیں جن کی ایک بار آنکھ کھل جائے پھر نیند نہیں آتی. چھوٹے بچے جاگ جائیں تو ساری رات ماں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن کسی کو احساس نہیں ہے. اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ غلطیوں پر ہماری پکڑ ہو جائے. تو ہمیشہ یاد رکھیں سب کی اجازت سے کام ہو، کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو، پھر ہی اجتماع کا ثواب ملے گا، پھر ہی محفل کا ثواب ملے گا. تو میں ایک بار پھر، مجھے ابھی بھی سچی بات ہے قلبی طور پر 100% اطمینان نہیں ہو رہا کہ ہر دکاندار نے دل سے اجازت دی ہو. ہوتا کیا ہے کہ بیچارہ منع بھی نہیں کر سکتا. بھائی یونین والوں کو منع کون کرے گا؟ ہیں آ گئے ہیں تو پھر منع کریں گے تو ہماری خیر نہیں ہے. تو ایسا کام کریں کہ کسی ہال میں کر لیں، کسی مسجد میں کر لیں. تو
ورنہ اگر ایسی جگہ کرنا ہے تو واقعی پھر سب سے دلی طور پر اجازت لینی ہوگی. تو امید کرتا ہوں کہ اگر کسی بھائی کے دل میں کوئی بات ہے، اگر دکاندار چونکہ مجھے سن رہے ہیں، تو اللہ کی رضا کے لیے آپ بھی ان کو معاف کر دیں. نیت اچھی ہے اور مجھے یہ بڑی امید ہے کہ آج آپ کی مارکیٹ میں اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ کی رحمت سے تمام دکانداروں پر رحمتیں نازل ہوں گی، آپ کے رزق میں برکتیں نازل ہوں گی. ہم دعا بھی کریں گے آخر میں کہ اللہ سب کے رزق حلال میں برکت دے اور سب کی مشکلوں کو آسان کرے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتنی احادیث ہیں فضائل درود میں کہ اگر آج میں صرف درود پاک کے فضائل ہی بیان کرتا رہوں تو شاید رات تک میں یہی بیان کرتا رہوں، میں تھک جاؤں گا، فضائل درود ختم نہیں ہوں گے، اتنی فضیلتیں ہیں. ایک حدیث صرف سناتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے کوسچن کرتا ہوں. ابھی میں جب آیا، بڑی محبت سے آپ ملے، آپ کی مہربانی، آپ نے عزت دی. دنیا میں ہمیں تمنا ہوتی ہے کہ یار فلاں بندے سے ملاقات ہو جائے، فلاں فیم پرسنالٹی سے کچھ قریب ہو جاؤں. اب تو ایک نیا چکر چل گیا ہے، ہاتھ بعد میں ملانا ہے، تصویر پہلے کھینچنی ہے، ٹھیک ہے نا، چلیں. لیکن دنیا میں یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم فلاں شخصیت سے ملیں. میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ بتائیے بروز قیامت آپ کس سے ملنا چاہیں گے؟ آپ ذرا پہلے قیامت کا منظر سوچو. آج تو میرا خیال ہے 1000-1500 لوگ ہو جائیں گے، قیامت میں اربوں لوگ ہوں گے. 7-7.5 ارب تو اس وقت دنیا میں لوگ ہیں نا. حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں آئیں گے سب قیامت کے میدان میں ہوں گے. اور اتنے بڑے کراؤڈ میں، اتنے بڑے رش میں، اتنی بڑی تکلیف میں، جب سورج 1.25 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اتنی گرمی ہوگی. کس سے ملنا چاہو گے؟ کون ہے جس کے قریب جانا چاہو گے؟ تو ہر عاشق رسول کا ایک ہی جواب ہوگا کہ اس دن تو ایک ہی ہستی ہے جس نے کام آنا ہے، اور وہ ہم سب کے آقا مدینے والے مصطفیٰ شافعی روز محشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. مجھے ان کے قریب جانا ہے. ان کے قریب ہو جاؤں گا تو کام بن جائے گا، بگڑی بن جائے گی. اب قریب کون ہو سکے گا؟ قریب وہی ہو سکے گا جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اجازت دیں گے نا. اربوں لوگوں میں ہر بندہ تو قریب نہیں ہو سکے گا. مثال کے طور پہ اگر یہاں 50,000 آدمی ہوں، ہر بندہ کہے کہ مجھ سے ملنا ہے، سب سے تو نہیں مل سکوں گا، چند ہی لوگوں سے مل سکوں گا. اب اربوں لوگوں میں کون قریب ہوگا؟ سبحان اللہ. اب آتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں کہ حضور بتائیے، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا دور ہوگا، ماں بھی کام نہیں آئے گی، والد بھی کام نہیں آئے گا، پیاس سے برا حال ہوگا. حضور آپ جام کوثر پلا رہے ہوں گے، ہم آپ کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں؟ سنو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 حدیثیں. آج کسی مشہور آدمی سے ہاتھ ملاتے ہو تو فخر محسوس کرتے ہو نا. ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے جن سے نبی پاک قیامت کے دن ہاتھ ملائیں گے، قیامت کے دن مصافحہ کریں گے. ذرا سوچو یہ کتنی بڑی خوش بختی ہوگی. نبی پاک کا مبارک ہاتھ کسی کے ساتھ ٹچ ہو جائے پھر تو بیڑا ہی پار ہے نا، پھر تو جہنم کی آگ کیسے جلائے گی، پھر تو جنت ہی جنت ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا. کتنا آسان فارمولہ ہے. درود پاک یہ ملاقات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فارمولہ ہے. ایک اور حدیث سنو. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، تم میں سے، حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے بروز قیامت سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا، کلوزسٹ، سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. اب بتاؤ ہم کتنے درود پڑھتے ہیں؟ ہم فضول باتوں میں بہت ٹائم ضائع کرتے ہیں. اب تو ایسا لگتا ہے ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ موبائل نے لے لیا ہے. اب تو کاروبار میں بھی لوگ اتنا دھیان نہیں دیتے جتنا موبائل میں دھیان دیتے ہیں. گھر جا کر تو بیوی بچوں کو ویسے ہی دھیان نہیں دیتے. ہم ہیں اور ہمارا موبائل ہے. گھنٹوں لے لیے اس نے ہمارے. اور اب اس موبائل میں ہو کیا رہا ہے؟ کیا کوئی اچھی بات؟ یا معاذ اللہ اس موبائل سے روز گناہوں کا میٹر بڑھتا جا رہا ہے. یہ بھی دیکھ لوں، وہ بھی دیکھ لوں، یہ ویڈیو، یہ کلپ. کدھر جا رہے ہیں ہم؟ اس موبائل نے ہمارا ذکر ٹائم لے لیا، درود ٹائم لے لیا، تلاوت ٹائم لے لیا، بعضوں کا تو نماز ٹائم بھی لے لیا. نماز بھی نہیں پڑھتے. نہ کرو ایسا. درود پاک وہ وظیفہ ہے جو نبی پاک کے قریب کر دے گا قیامت کے دن. ہے میرے بھائیوں جو مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، بعض اوقات آپ 1-1 گھنٹہ انتظار میں ہوتے، کوئی گھاک نہیں آتا. کیا کرتے ہیں اس 1 گھنٹے میں؟ فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں یا موبائل فون لے کے بیٹھ جاتے ہیں. نکالے نا تسبیح. آپ اگر دنیاوی خزانہ نہیں کما رہے، آج گاہک نہیں آیا، آج سیل نہیں ہوئی،
تو اسی دکان پر بیٹھ کر آپ جنت کا خزانہ کمانا شروع کر دینا. سب مل کر کہیے سبحان اللہ. اب کہیے الحمدللہ. اب کہیے اللہ اکبر. 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے. یہ 3 جملے کہے 30 سیکنڈز نہیں لگے. کیا کر لیتے ہو اپنی دکان میں 30 سیکنڈ میں؟ کبھی حساب کیا ہے؟ ایک سوٹ بھی نہیں کٹتا 30 سیکنڈ میں. تو ٹھیک ہے 30 سیکنڈ میں آپ کتنا کما لیں گے آپ کی آفس پہ بیٹھ کر. لیکن ذرا سا وقت ملے اور سبحان اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لی, الحمدللہ پڑھ لیا, اللہ اکبر پڑھ لیا, کلمہ پاک پڑھ لیا, درود پاک پڑھ لیا, آپ کو پتہ ہے کیا مل جاتا ہے؟ حدیث پاک کے مضمون کے مطابق جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے سارا دن فارغ بیٹھا رہا, گھر جا کے سوچتا رہا کہ یار آج بکری نہیں ہوئی, لیکن کوئی بات نہیں, آج جنت نے پورا باغ لگا لیا ہے. آج اتنے درود پڑھ لیے ہیں کہ ہر درود پر 10 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں, 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں, 10 درجے بلند ہو رہے ہیں. لیکن عجیب معاملہ ہے, فضول باتوں کے لیے بڑا ٹائم ہے, اللہ رسول کے ذکر کے لیے ٹائم نہیں. اے کلاتھ مارکیٹ میں بسنے والے تاجروں, آج نیت کر لو. یقین کریں یہ پوری مارکیٹ نیت کر لینا کہ بس اب روزانہ درود پاک پڑھتے پڑھتے آنا ہے, درود پاک پڑھتے پڑھتے جانا ہے. فضول باتوں سے بچ کر اپنی دکان پر بیٹھ کر بھی ذکر و درود کرنا ہے. تھوڑا سا موقع ملے, 7 منٹ میں سورہ یاسین کی تلاوت ہو جاتی ہے. تھوڑا سا وقفہ ملا, یار کام نہیں ہے, موبائل نکالا. اب تو موبائل میں قرآن پاک سافٹ ویئر میں آ گئے. جس کا ذہن بن جائے نا 7 منٹ میں 8 منٹ میں سورہ یاسین پڑھ لے. حدیث پاک کا مضمون ہے جو ایک بار سورہ یاسین پڑھے 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اب میں چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, چوٹ کرنے کے لیے کہ اگر آج یہ کلاتھ مارکیٹ کی یونین نے اجتماع کیا ہے, یہ ایک اعلان کر دے کہ جو جتنی بار درود پاک پڑھے گا, 1 مہینے کا اسکیم ہے, 1 مہینے کی اسکیم ہے, جتنی بار درود پاک پڑھے گا اتنے روپے روز مل جائیں گے. اور جو جتنی بار یاسین شریف پڑھے گا اتنے 1000 روپے مل جائیں گے. 5 سورہ یاسین پڑھو, باہر کاؤنٹر لگا ہے, 5000 لے کے چلے جاؤ. میرا خیال ہے شٹر وٹر گرا کے اندر ہی بیٹھ جائیں گے. اب دکان چھوڑو بھائی, روز کے 25-30 ہزار درود پاک پڑھ لیں گے, 25-50 سورہ یاسین پڑھ لیں گے, جاتے جاتے لاکھ روپے لے جائیں گے. اور کیا چاہیے, مہینے کے 30 لاکھ روپے. اب میں آپ کو چوٹ کر رہا ہوں کہ اگر 1 روپیہ بھی درود پاک پر دیا جائے نا تو ہمارے روزانہ ہزاروں درود. یہ نوکری والے تو نوکری چھوڑ دیں گے, بولے چھوڑو بھائی سیٹھ صاحب آپ کا کیا کام کرنا بھائی, اتنے پیسے مل جائیں گے درود پاک پڑھ کے. میں چوٹ کر رہا ہوں کہ دنیا کی دولت ملے تو ہم سب کرنے کے لیے تیار. اگر یہی کپڑا جو آپ یہاں بیچتے ہیں, اگر مثال کے طور پہ 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ کراچی ہے, وہاں 10 روپے میٹر سستا ملتا ہے تو لوگ کراچی جا کے لیتے ہیں نا. اگر سندھ کے کسی شہر میں جا کے 10 روپے مہنگا بکتا ہے, ادھر جا کے بیچتے ہیں. کیوں؟ فائدہ ہے, وہاں جاؤں گا 10 روپے زیادہ ملیں گے, ادھر جاؤں گا پرچیزنگ میں 10 روپے کی بچت ہو جائے گی, ٹوٹل 20 روپے کا پروفٹ. زبردست. حالانکہ گھر سے بھی دور ہے, ٹریول بھی کریں گے, کہیں ہوٹل کا کھانا بھی کھانا پڑے گا, تکلیف بھی ہوگی, مگر گوارا ہے بھائی, پیسے بچ رہے ہیں نا, ہر چیز کے لیے تیار ہیں. مگر اللہ کے نبی کے سچے وعدے ہیں کہ قیامت کے دن کتنی نعمتیں ملیں گی, جنت میں کتنے باغات ملیں گے, کیوں اس پر عمل نہیں کرتے؟ تو اے میرے تاجروں, تجارت کرنی ہے تو دنیا کی تجارت کے ساتھ ساتھ آخرت کی تجارت بھی کرو نا. ادھر بھی گھر بناؤ, ادھر بھی پیسے بناؤ, ادھر بھی تو مال بناؤ نا, ادھر کا خزانہ بھی تو بناؤ. پتہ چلا ادھر تجوری بھری ہوئی ہے, ادھر بینک بیلنس بھرا ہوا ہے, ادھر خالی ہے. تو مزیدار اور عقل مند تاجر وہ ہے جو دنیا میں بھی خوشحال رہے اور آخرت میں بھی خوشحال رہے. تو انشاءاللہ ذکر و درود کریں گے انشاءاللہ. تو اب مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ آج بڑی تعداد میں تاجران جمع ہیں تو میں آپ کو ایک ایسے تاجر کا واقعہ سناتا ہوں کہ جو بہت زبردست تاجر تھا. اللہ نے بڑے مال سے بھی نوازا تھا, بڑی وجاہت بھی تھی, بڑے خاندان سے بھی تھے, مگر اس تاجر نے جب وہ ایمان نہیں لائے تھے تو ایمان لانے کا واقعہ کیا بنا, اور جب وہ ایمان لائے, نبی پاک کی غلامی میں آئے, پھر مرتبہ کیا ملا, پھر عروج کیسا ملا. یہ وہ تاجر ہے ناظرین, مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین, کہ جس کو بعد میں احادیث میں اللہ کا تاجر کہا گیا, جس کو زمین پر اللہ کا وکیل کہا گیا, جس کو جنت میں جانے والا سب سے پہلا مالدار کہا گیا. یہ کون سے صحابی تھے, یہ کون سے تاجر تھے؟ اب ذرا ان کا واقعہ سنیے گا. یہ اپنی امانت اور تجارتی اسکلز کی وجہ سے پورے مکے میں بڑے مشہور تھے, اور وہ یمن جاتے تھے بزنس کے لیے. یمن میں ایک راہب تھا, ایک عبادت گزار تھا, اس کا نام تھا اسکلان بن اواکن حمیری. یہ تاجر اپنے والد صاحب کے ساتھ بھی پہلے یمن جاتے تھے تو اس بزرگ سے ضرور ملتے تھے.
بعد میں اکیلے بھی جانے لگے. جب بھی جاتے تو وہ جو بزرگ تھے حمیری، ان سے مکے کے بارے میں سوال کرتے، بتاؤ ادھر کے حالات کیسے ہیں، سب ٹھیک ہے، زمزم شریف کے حالات کیا ہیں، پانی لوگ پی رہے ہیں. اچھا یہ بتاؤ مکے میں کوئی ان یوزول چیز ہوئی ہے، کوئی غیر معمولی نقل و حرکت ہوئی ہے، کوئی ایسی شخصیت آئی ہے جس نے کوئی اناؤنسمنٹ کیا ہو؟ یہ تاجر ہر بار یہ سوال سنتا، کہتا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، ایوری تھنگ از نارمل. بہرحال یہ چاہتے رہے، ہر سال سفر کرتے، بزنس کرتے، ہر سال اس بزرگ سے ملتے. اب آہستہ 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 وہ حمیری یمنی جو تھا بہت بوڑھا ہو گیا، آنکھیں بھی اس کی نابینا، بینائی بھی بہت کمزور ہو گئی، بھویں بھی سفید ہو گئیں. یہ تاجر پھر ادھر گئے، حمیری سے ملاقات ہوئی. کہ کیا حال ہے، تم وہی ہو جو مکے سے آتے ہو؟ کہا جی حضور میں وہی ہوں. کہا بتاؤ مکے کے حالات کیسے ہیں، کوئی ایسا اعلان تو نہیں ہوا؟ کہ مجھے تو نہیں پتا. کہ آج میں تمہیں خبر دیتا ہوں. معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری قوم میں اپنے آخری نبی کو مبعوث کر دیا ہے، اس کے وہ مقام مصطفیٰ اور مرتضیٰ پر فائز کیا ہے، اس پر کتاب نازل فرمائی جائے گی، بہت زیادہ انعام و اکرام سے نوازا جائے گا. وہ بت پرستی سے روکے گا، اسلام کی دعوت دے گا، خود بھی حق کا پیرو ہوگا اور باطل کو نہ صرف روکے گا بلکہ باطل کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا. جب اس تاجر نے حمیری یمنی کی یہ باتیں سنی تو اس نے کہا کہ کیسے، کہاں؟ کہ جاؤ واپس اپنی قوم میں، تمہاری قوم میں وہ نبی آ چکے ہیں. اب یہ جناب بڑی بےتابی کے ساتھ واپس مکے آئے اور اپنے قبیلے اور اپنے لوگوں سے پوچھا تو کہاں کیسے ملاقات ہوگی بتاؤ. اچھا اس حمیری یمنی نے کہا کہ جب تمہاری ان نبی سے ملاقات ہونا تو میری طرف سے یہ چند اشعار بھی انہیں پیش کر دینا. نبی پاک کو دیکھا نہیں اس نے بوڑھے نے، مگر پیارے آقا کی شان میں کچھ قصیدہ لکھ کر دیا کہ جا کر یہ اشعار نبی پاک کو سنانا. اب میں اس کی ایک دو اشعار کا ترجمہ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نعت خوانی کب سے جاری ہے. آقا دنیا میں تشریف نہ لائے جب سے ان کی مدح سرائی ہو رہی ہے اور لوگ ان کی نعتیں لکھ رہے ہیں. اس حمیری نے کیا لکھا؟ اس رب عز و جل کی قسم جو بلندیوں والا اور روز و شب کو ایک دوسرے سے نکالنے والا ہے، اے اس ہستی کے فرزند ارجمن جس کی جان کے بدلے جانوروں کو ذبح کر کے فدیہ دیا گیا، یقیناً آپ کا تعلق عظمت و شرافت میں قریش سے ہے. بہرحال بہت سارے اشعار اس نے دیے. حضرت وہ جو بزرگ تھے، جو نوجوان تاجر تھا، اس نے سارے شعر بھی یاد کر لیے. اب یہ مکے میں آئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ان کی رشتہ داری تھی. کہ یہ بتائیے کوئی نئی بات ہوئی ہے مکے میں، کسی نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ کہا ہاں، ہمارے بہت ہی قریبی ساتھی ہیں اور نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا اور وہ اللہ کے آخری نبی، سچے نبی ہیں. کہ مجھے بھی ان سے ملنا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اس تاجر کو لے گئے. جب نبی پاک نے اس خوبرو نوجوان تاجر کو دیکھا نا تو مسکراتے ہوئے پیارے آقا نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ نبی پاک فرماتے میں خوش نصیب چہرے کو دیکھ رہا ہوں، مجھے اس سے خیر ہی کی امید ہے. ابھی کہتے ہیں کہ میں نے بات شروع نہیں کی، خود نبی پاک نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تم جہاں سے آئے ہو میرے لیے کچھ خبر بھی لائے ہو، ہیں میرے لیے کچھ تمہارے پاس پیغام بھی ہے. اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں کسی نے تمہارے پاس کوئی میرا پیغام دیا ہے، یمن کا رہنے والا، حمیر کا وہ رہنے والا ہے اور وہ خاص مومنین میں سے ہے. وہ نوجوان کہتا ہے ابھی تو میں نے اپنی بات ہی نہیں کی، یہ کیسے اللہ کے نبی ہیں؟ جو میرے دل میں ہے وہ بھی جانتے ہیں. سبحان اللہ. کہتے ہیں میں نے یہ سنا، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اشعار سنائے جو اس حمیری یمنی نے مجھے بھیجے تھے. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ سنیے. نبی پاک فرماتے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جو مجھ پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اور میری رسالت کی تصدیق بھی کرتے ہیں، یہ سارے لوگ میرے سچے بھائی ہیں. اے مسلمانوں، ماشاءاللہ آج جو ہم لوگ ہیں نا، اللہ کے حبیب ہم سے بہت پہلے محبت فرماتے ہیں. کہتے کچھ لوگ وہ ہیں جو مجھے دیکھ کر ایمان لائے ہیں اور کچھ میرے بعد والے بھی ہوں گے جو مجھ سے بن دیکھے ایمان لائیں گے. آقا کو ہم نے دیکھا نہیں ہے مگر نبی پاک سے محبت بڑی ہے، دل و جان سے اپنا نبی مانا ہے اور ان پر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں. اللہ نبی پاک کی محبت میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے. یہ نوجوان کون تھا جو ایمان لے آئے، نبی پاک کی غلامی اختیار کی؟ ان کا نام جو تھا کوئی اور نہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں.
آپ بہت مالدار صحابی تھے. اچھا آپ کا نام جو ہے نا عبد کعبہ تھا پہلے, یا عبد عمر تھا یا عبد کعبہ تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام تبدیل کر کے عبد الرحمن کر دیا. سبحان اللہ. یہاں اس بات سے یہ بھی سیکھنے کو ملا, چلیں لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دوں کہ برے ناموں کو تبدیل کر دینا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. ایسے نام رکھے جائیں جن کا کوئی معنی بنتا ہو, جن سے کوئی فیض مل سکے. عجیب و غریب نام رکھنے کا ایک عجیب رواج پڑ گیا ہے. آج بچہ پیدا ہوتا ہے تو خاندان میں میٹنگ یہ ہوتی ہے کہ جناب سب سے انوکھا, سب سے یونیک نام رکھنا ہے, پورے شہر میں کسی کا نام نہیں ہونا چاہیے. یہ کیوں اس دوڑ میں پڑ گئے ہیں؟ کیوں ایسا نام رکھنا ہے جو کسی کا نہ ہو, اور اس چکر میں ایسے ایسے نام رکھ دیتے ہیں جس کا بعض اوقات کوئی معنی نہیں ہوتا. بعض اوقات تو وہ نام کفار کے نام پر ہوتا ہے, بعض اوقات وہ کسی معاذ اللہ کسی ایکٹر کے نام پر نام رکھ دیتے ہیں. ایسا نہ کریں. یاد رکھیے روایتوں کا مضمون ہے کہ سب سے پہلا تحفہ, حدیث پاک پہلے سن لو, نبی پاک فرماتے قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے باپوں کے ناموں سے پکارے جاؤ گے, لہٰذا اپنے اچھے نام رکھا کرو. اب جو بچے کا نام ٹامی پاپی پتہ نہیں کیا کیا رکھ دیتے ہیں, اب یہ نام قیامت کے دن پکارا جائے گا, بچے کو کتنی شرمندگی ہوگی. ایسا نام رکھو نا کہ سب کے سامنے پکارا جائے محمد کدھر ہے, محمد بن احمد کدھر ہے. نبی پاک کے ناموں پر نام رکھے, صحابہ کے نام پر نام رکھے تو بلال حبشی کے نام پر نام رکھے. عجیب دوڑ لگی ہوئی ہے. اچھا اب ایک اور ٹرینڈ بن گیا, لوگ کہتے ہیں ہم قرآن سے نام رکھتے ہیں. اب کرتے کیا ہے, قرآن کھولا, جو لفظ سامنے نظر آیا رکھ لیا, قرآن میں ہے تو بھائی قرآن میں تو خنزیر بھی لکھا ہوا ہے, قرآن میں تو شیطان بھی لکھا ہوا ہے, رکھیں گے کیا بچے کا نام؟ مانا تو سمجھے, نسبت تو سمجھے. ایک عورت کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی, شوق بڑا تھا قرآن سے نام رکھنا ہے, سورہ کوثر کھولی, انا اعطیناک الکوثر, بچی کا نام رکھ لیا کوثر. چلے یہ تو ٹھیک ہو گیا. اگلی بیٹی پھر پیدا ہوئی, پھر سورہ کوثر نکالی, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر, دوسری بیٹی کا نام رکھ لیا وانحر, وہ تو ذبح کرنے والا نام ہے. اچھا اب تیسری بیٹی, انا شانئک ھو الابتر, تیسری بیٹی کا نام رکھ لیا ابتر. ابتر کے معنی تو پڑھو یار, نسل کٹا ہوا ہے, جس کی آگے نسل ہی نہ ہو, اس طرح کے معنی بنتے ہیں ان الفاظ کے. لیکن ہم کر کیا رہے ہیں؟ تو یہ علماء سے پوچھ کر رکھیں. بلکہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ سنیے, میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں. سب سے پہلے اگر بیٹا ہو تو اس کا نام محمد رکھیں, پکارنے کے لیے پھر کوئی اور نام رکھ لیں تاکہ اس کا ادب برقرار رہے. ٹھیک ہے نا, جس کا نام محمد ہو پھر اس کے ساتھ ادب بھی رکھنا ہے. تو بڑا اچھا طریقہ علماء نے بتایا کہ نام محمد رکھ لیں اور پکارنے کے لیے کسی صحابی کا نام رکھ لیں. بلال رضا رکھ لیں, سبحان اللہ. ابو بکر صدیق رکھ لیں, عثمان غنی رکھ لیں, عثمان رضا, بلال رضا, علی رکھ لیں, مصطفیٰ رکھیں, حسین رکھیں. لیکن نام محمد پکارنے کے لیے یہ رکھیں. اب سنو اس کی فضیلت سنو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کے لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محبت اور میرے نام پاک سے تبرک کے لیے اس کا نام محمد رکھے, وہ اور اس کا لڑکا دونوں جنت میں جائیں گے, صرف نبی پاک کی محبت کی وجہ سے. تو کیا غلط ہے اگر گھر میں 3 محمد ہوں؟ کوئی حرج نہیں ہے, پکارنے کے لیے الگ الگ نام رکھ لیں. امام غزالی کا نام تو سنا ہے نا, کتنے بڑے تصوف کے امام ہیں. آپ کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ امام محمد بن محمد غزالی. آپ کا نام بھی محمد, والد کا نام بھی محمد, دادا کا نام بھی محمد. ہم کہتے نہیں ایک محمد ہے گھر میں, دوسرا کوئی اور نام رکھنا ہے. کیوں رکھنا ہے بھائی؟ میرے گھر میں نبی پاک کے نام والے جتنے ہو اس سے اچھی بات کیا ہے؟ 4 بیٹے چاروں خلفاء کے نام پہ رکھ لو نا, ساروں کا فیضان ملنا شروع ہو جائے گا. لیکن نہیں, اسی طرح بچیوں میں بھی یہی کرتے ہیں. ارے نبی پاک کی سبحان اللہ پیاری بیٹی خاتون جنت فاطمہ نام کتنا پیارا ہے. آقا اپنی بیٹی کو فاطمہ کہہ کے پکارتے تھے. اپنی بیٹی کا نام اس لیے نیت سے رکھ لو کہ جب جب پکاروں گا سنت کا ثواب مل جائے گا. نہیں, ایسا نام چاہیے جناب وہ سب سے ہٹ کرو. اس ریس سے باہر نکلے. صحابیات کے نام, امہات المومنین, اولیات کے نام موجود, ولیاں جو ولیاں ہیں ان کے نام موجود ہے, وہ رکھے نا. تو انشاءاللہ اس سے گھر میں آپ کو برکت ملے گی. تو چلیں ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی پتہ چل گیا. واپس آتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ اتنے مالدار کیسے ہو گئے, اتنا پیسہ کیسے آ گیا؟ اب چلیں یہ بھی سنیں. ان کی زندگی میں ایک بڑا زبردست ٹرن آیا تھا. جب یہ مکے سے مدینے صحابہ گئے نا, جو مہاجرین ہجرت کر کے مکے سے گئے تو ایمٹی ہینڈڈ تھے, کوئی پیسے نہیں تھے ان کے پاس. کئی صحابہ تو بالکل بزنس چھوڑ کر, پراپرٹی چھوڑ کر نبی پاک کے حکم پر چلے گئے.
اب جب وہاں گئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال یہ کیا کہ انصار اور مہاجرین کے درمیان رشتہ اخوت قائم کر دیا. انصار مدینے والے تھے، مہاجرین مکے والے تھے، اب سب یہ مدینے آ گئے تھے. تو آقا نے فرمایا کہ ایک صحابی جو ہے وہ کسی مہاجر صحابی کو سپورٹ کرے، اپنے گھر لے جائے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کا جو اخوت تھی، جو بھائی چارگی تھی، جو کمپیئر بنایا نبی پاک نے حضرت سعد بن ربیع انصاری، بہت مالدار صحابی تھے، بزنس مین تھے. اب پیارے آقا جانتے تھے کہ عبد الرحمن بن عوف بھی بڑے بزنس مین ہیں اور یہ مکے سے سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں، تو ایک اچھے مالدار صحابی کے ساتھ ان کو ساتھ کر دیا. مگر حضرت سعد نے جو کمال کیا نا، انہوں نے کیا کیا، اپنا آدھا مال، پورے بزنس کا آدھا مال لے کر آ گئے کہ کہا حضور یہ آدھا مال آپ کا ہو گیا، آپ میرے بھائی ہیں نا، اب نصف میرا نصف آپ کا. پھر کہا حضور کہ میرے پاس جو گھر ہے، ایک گھر آپ لے لے، ایک گھر میرا ہو گیا. اور اب سنو کیا کہتے ہیں، کہتے حضور میری 2 بیویاں ہیں، دونوں میں سے ایک کو آپ پسند کر لیں، میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد آپ اس سے نکاح بھی کر لیں. یہ کیسی نسبت تھی، یہ کیسا بائیفرکیشن تھا، کیونکہ نبی پاک نے کہا تھا کہ ان کا خیال رکھنا ہے، یہ مکہ چھوڑ کر آئے ہیں، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. ایک طرف آفر دیکھیے، مگر دوسری طرف سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی خودداری دیکھیے. کہتے مجھے کچھ نہیں چاہیے ہے، نہ تمہارا مال چاہیے، نہ گھر چاہیے. آئی نو دا بزنس، مجھے بزنس کرنے آتا ہے، مجھے مارکیٹ کا راستہ بتا دو، مدینے میں بازار کدھر ہے، مجھے بازار بھیج دو، باقی میں نے خود کر لینا ہے. ایمٹی ہینڈڈ تھے، توکل تھا، اللہ پر بھروسہ تھا. آپ گئے اور آپ نے گھی اور پنیر، بازار قینقاع نامی بازار تھا، ادھر کاروبار شروع کیا. اللہ نے اس کام میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ آپ ملینر صحابی بن گئے. سیکھنے کو کیا ملا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی سیرت کو میں لے کر آج کیوں آیا ہوں؟ میں آج آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے دین کا بھی خوب کام کیا، نبی پاک کی خوب خدمت کی، آل رسول کی خدمت کی، تقوی پرہیزگاری میں بھی بلندی کے مقام پر تھے، نمازیں تو نمازیں نوافل بھی ادا کرتے تھے، لاکھوں لاکھ صدقہ و خیرات دیا کرتے، رات کو خوف خدا میں رویا کرتے، آقا کے عشق میں تڑپا کرتے، اور کاروبار میں بھی بہت بڑے تھے. اگر ایک ایسی پرسنالٹی جو تمام چیزوں میں پوری ہو سکتی ہے تو آج کا کاروباری یہ کیوں کہتا ہے کاروبار کرتا ہوں اس لیے نماز کا ٹائم نہیں، بزنس میں ٹائم دیتا ہوں اس لیے دین کا وقت نہیں؟ ارے جناب، کاروبار کو وقت دوں یا میں دین کے کام کو وقت دوں؟ نہیں جناب، اگر آپ اللہ کے دین کو وقت دیں گے، اگر آپ سنتوں کی خدمت کو وقت دیں گے، اگر آپ نمازوں اور عبادتوں کے لیے وقت نکالیں گے، اللہ آپ کے کاروبار کے تھوڑے وقت میں ہی بہت ساری برکت ڈال دے گا. اور آپ سارا دن کاروبار میں صبح سے رات تک لگے رہیں، نہ نماز کا ٹائم ہے، نہ دین کا ٹائم ہے، نہ آخرت کے لیے سوچنے کا ٹائم ہے. ملنا اتنا ہی ہے مگر وہ سارا ٹائم اسی میں برباد ہو جائے گا. تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سیکھو. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس آفر تھی، سارا بزنس کولیپس ہو گیا تھا، ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، آفر تھی آدھے پیسے، پورا مکان، ارے فیملی دینے کی آفر تھی. 1 روپے پر ہاتھ نہیں رکھا، اپنی صلاحیتوں پر، اللہ کی رحمت پر بھروسہ تھا. آج میں آپ کو یہ پہلی بات تو کرنے آیا ہوں کیونکہ دکاندار بھی ہوں گے اور یہاں جاب کرنے والے بھی ہوں گے. انسان کی زندگی میں کبھی نیچا بھی وقت آتا ہے، ڈاؤن فال بھی آتا ہے. کچھ لوگ جیسے ہی ڈاؤن فال میں جاتے ہیں نا، اب ہاتھ پھیلانا شروع کرتے ہیں، اب مدد مانگنا شروع کرتے ہیں، اب شکوے کرنا شروع کرتے ہیں کہ فلاں میری ہیلپ کر دے، فلاں مجھے سپورٹ کر دے. یاد رکھیں میٹھے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک کا مضمون ہے، جس نے کسی کے آگے بلا ضرورت ہاتھ پھیلایا وہ ایسا ہے جیسا اس نے اپنے لیے انگارہ اپنے ہاتھ پر لیا ہے. کسی سے مانگنا نہیں ہے، کسی کے آگے سپورٹ کے لیے کہنا نہیں ہے، میں جانوں میرا رب جانے. اللہ پر ایسا بھروسہ رکھو اور ساری زندگی اللہ سے یہ دعا کرتے رہا کرو کہ اے اللہ کبھی زندگی میں کسی سے مانگنا نہ پڑے، میرے مولا مجھے دینے والا ہی ہاتھ دینا، کبھی مجھے مانگنے والا نہ ضرورت پڑے. اے اللہ اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیو. اور یاد رکھیں، جن کی عادت پڑ جائے نا مانگنے کی، پھر بیچارے وہ مانگنے والے ہی رہ جاتے ہیں. اگر تکلیف آئی ہے، اگر مشکل آئی ہے، رب پر بھروسہ رکھو، اپنی خودداری میں رہو، اپنے رب سے مانگو. التجا کرنی ہے تو اس کی بارگاہ میں کرو، اللہ دن پھیر دے گا، اللہ تمہیں غیب سے دے گا اور ایسا دے گا کہ جہاں تمہارا گمان بھی نہ ہوگا. اگر میرا کوئی بھائی قرضے میں ہے، اگر میرا کوئی بھائی اس وقت پریشانی میں ہے، اگر آپ کسی مصیبت میں ہے، میری بات غور سے سننا. کبھی کبھی ہوتا کیا ہے، کاروبار میں کوئی بڑا نقصان ہو، نا امیدی کی طرف جاتا ہے، کہتا ہے میں تو نہیں نکل سکتا.
اب سیدھے کاروبار سے تو میں نہیں نکل سکوں گا، اب مجھے کوئی ٹیڑھا کام کرنا پڑے گا، اب حرام کمانا پڑے گا، اب کوئی شارٹ کٹ نکالنا پڑے گا تاکہ یہ قرضہ بھی اتر جائے۔ دکان کرائے کی ہے، اگر اس طرح کام کرتا رہا تو ساری زندگی کرائے کی دکان میں رہ جاؤں گا۔ نہیں جناب، شرافت سے پیسے نہیں بنتے، 2 نمبر کا کام کروں گا تو اپنی دکان بنے گی۔ چھوٹا سا گھر ہے، ڈیفنس میں بنگلہ گھر کیسے بنا لیا، فلاں نے بھی بنا لیا، مجھے بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ اس چکر میں اللہ پر بھروسہ اٹھ جاتا ہے اور بندہ حرام کی طرف آ جاتا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک جملہ سیکھ کر جانا ہے، غور سے سن لو۔ جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں ہے نا، وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا۔ آپ کتنی بھی کوشش کر لیں، چاہے حرام کی کوشش کریں، نصیب میں نہیں ملے گا، اور حرام کا گناہ مل جائے گا۔ اللہ نے جو آپ کے نصیب میں رکھا ہے وہ حلال میں بھی ملے گا۔ صبر تو کرو، بھروسہ تو کرو۔ اب آپ کہیں گے جناب مشکل ہی اتنی بڑی آ گئی ہے، اتنا بڑا قرضہ، اتنی بڑی پرابلم میں کیسے نکل سکتا ہوں؟ اچھا، اس مایوسی میں لوگ بعض اوقات خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں، بعض اوقات ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ صرف کاروبار میں نہیں ہے، فیملی پرابلمز بھی ہوتی ہیں۔ کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، کسی کا گھر ٹوٹنے کے قریب ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ بیماری ایسی آ جاتی ہے کہ ڈاکٹر بھی مایوس کر دیتے، نہیں جناب ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اب بندہ کہتا بچا ہی نہیں کچھ میرے پاس۔ آؤ میں آج آپ کو ایک فارمولہ بتاتا ہوں، اور میں نہیں بتاؤں گا، قرآن کی زبانی بتاؤں گا۔ پہلے تو یہ سمجھ لو، مجھے آپ سے جواب چاہیے، جو مشکل آپ کے سامنے ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس کچھ نہیں تھا، نو بینک بیلنس، نو پراپرٹی، ناٹ ایٹ آل، کچھ بھی نہیں، ایمپٹی ہینڈڈ، خالی ہاتھ آئے تھے، اور اکیلے نہیں، سارے مہاجرین صحابہ اس طرح آئے تھے۔ کیا سب معاذ اللہ مانگنے والے بن گئے؟ کیا سب روڈ پہ رہے؟ اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ نے سب کو نواز دیا۔ ہمارے پاس پرابلم یہی ہے، ہمیں سب پر بھروسہ ہے، رب پر بھروسہ نہیں ہے۔ ہمیں اللہ پر اطمینان نہیں ہے، اللہ کے فیصلوں پر اطمینان نہیں ہے۔ سنو میری بات، اب میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، جو مشکل آپ کے سامنے ہے، چاہے وہ قرضہ ہے، چاہے وہ بے روزگاری ہے، چاہے وہ فیملی پرابلم ہے، چاہے وہ بیماری ہے، کیا وہ اللہ دور نہیں کر سکتا؟ جواب دو نا، کر سکتا ہے نا؟ اتنا ایمان تو ہے کہ نہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میں نہیں کر سکتا، مجھے لگتا ہے میرے بس میں نہیں ہے، آئی ایم فنش، مگر کوئی تو ہے نا جو اس مشکل کو حل کر سکتا ہے۔ وہ کن کہے تو کائنات بن جاتی ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اب میں آپ کو دنیاوی اگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں، پھر قرآن کی آیت سناؤں گا، پھر یہ وسوسہ کلیئر ہو جائے گا۔ ایک دنیاوی اگزامپل دیتا ہوں آپ کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں یا دکان میں کبھی چونٹیاں آتی ہیں، 5-6 چونٹیاں کہیں پیدل چل رہی ہوں، ساتھ جا رہی ہوں، اس چونٹی کے آگے آپ کو ایک بڑا سا اپنے پاس سیب ہو یا کیا کہتے ہیں کینو ہو، اس کے آگے رکھ دیں، کیا ہوگا؟ چونٹی رک جائے گی، کیونکہ اس چونٹی کے لیے تو بہت بڑا پہاڑ ہے نا، سیب، وہ رک جائے گی، وہ دائیں بائیں جائے گی، آگے نہیں جا سکے گی، اس کا راستہ رک گیا۔ چونٹی کے لیے کیا ہے؟ وہ سیب۔ آپ نے وہ سیب اٹھایا، واپس جیب میں رکھ لیا، چونٹی کا راستہ کلیئر۔ تھوڑی دیر پہلے کیا تھا؟ اس کے لیے پہاڑ تھا، اب کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، راستہ کھل گیا۔ اب سنو، تمہاری بیماری، قرضہ، گھر کی لڑائی جھگڑے، دشمن کا خوف، واٹ ایور پرابلم جو ہے آپ کے سامنے، ذرا اس کو تصور میں لاؤ۔ آپ کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑا پہاڑ۔ میرے رب کے لیے کیا ہے؟ رب کے لیے کچھ نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے پہاڑ ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے وہ کن فرمائے دنیا بن جاتی ہے۔ تو یہ مشکل کیا ہے اس کے لیے؟ اور اب رب نے وعدہ کیا کیا ہے قرآن میں سنو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، امیجنیشن بھی نہیں ہوگی، آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ اور یہ بزرگ بیٹھے نا، کبھی ان کے پاس چائے پینا، میری بات ان سے پوچھ لینا، یہ بھی سر ہلائیں گے جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ ان کی زندگی میں، سب کی زندگی میں آلموسٹ 40-50 سال سے بڑا جو بیٹھا ہے میری بات کو ایڈمٹ کرے گا کہ زندگی میں ایک موقع آیا ہوگا جب آپ کو لگا ہوگا میں پھنس گیا، اب میں نہیں نکل سکتا، یہ بڑی مشکل آ گئی ہے، اور آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ ختم، اب یہ نہ کاروبار سیدھا ہوگا نہ یہ پرابلم سے میں نکلوں گا۔ اور تھوڑے عرصے بعد آپ ایسے نکل گئے ہوں گے کہ آپ کو لگا ہوگا یہ ہوا کیا، یہ کیسے ٹھیک ہو گیا، سب یہ کہاں سے مدد آئی؟ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور آگے رب نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔
प्रॉब्लम यही है मेरे मीठे इस्लामी भाई, हम अल्लाह पर भरोसा नहीं करते, हम अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते, हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। फलां मिनिस्टर से दोस्ती हो जाए, फलां बड़े यूनियन वाले से दोस्ती हो जाए, फलां सेठ से कारोबार हो गया ना, उसकी मिल से मुझे किसी तरह वो मिल गई, एजेंसी मिल गई, तो बस फिर मेरी जिंदगी बन जाएगी। नहीं जनाब, कोई रोजी नहीं देता, रोजी रब देता है। अगर अल्लाह पर मुझे भरोसा है ना, एक दरवाजा बंद होगा, मेरा रब 100 दरवाजे खोल देगा। मैं एक ही दरवाजे पर लॉ लगाए बैठा हूं, अच्छा उसने एजेंसी खत्म कर दी, मैं बीमार हो गया कि अब तो वो कारोबार नहीं देगा, मैं तो तबाह हो गया, ये आइटम मेरी दुकान पे नहीं होगी तो मेरी मार्केट में क्या वैल्यू रहेगी। अरे नहीं, कोई प्रॉब्लम, एक दुकान बंद हुई, एक एजेंसी बंद हुई, एक आइटम बंद हुई, अगर दोस्ती रब से लगी हुई है, अल्लाह तुम्हें 100 दरवाजों से रोजी देगा। ये मैं नहीं कह रहा, रब ने कुरान में कहा है, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह उधर से देगा जिधर से तुम्हारा गुमान नहीं होगा। फिर क्यों जाते हो सूद की तरफ, फिर क्यों जाते हो रिश्वत की तरफ, फिर क्यों जाते हो झूठ कहकर माल बेचने की तरफ। अरे थोड़ा माल बिक जाएगा, थोड़े पैसे मिल जाएंगे, मगर अल्लाह नाराज हो जाएगा, मेरा बैंक बैलेंस तो बढ़ जाएगा, मगर रब नाराज होगा। और याद रखना, जिससे रब नाराज है ना, एक झटका लगेगा, एक बार वहां से रस्सी खींची जाएगी, ये सारा महल, ये सारी इज्जत, ये सारी दौलत कभी बीमारी में चली जाएगी, कभी डकैती में चली जाएगी, कभी टेंशन में बीमार हो जाओगे। अरे अल्लाह को राजी करो, सबको राजी चक्कर के, सबको राजी करने के चक्कर में तुमने रब को नाराज कर दिया है। तुम रब को राजी कर लो, वो सबको राजी कर देगा। आज ये सीख कर जाना है। सैयदना अब्दुल रहमान बिन औफ, ये कितने मालदार थे आपको पता है? ये बिल्कुल गरीब थे, कुछ नहीं था। अब अल्लाह ने माल में बरकत कैसी दी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बार उनको दुआ पता है क्या दी? एक बार प्यारे आका की बारगाह में 8000 दिनार लेकर आए, 8000 दिरहम लेकर आए। आका ने सदके के लिए कहा था, तो कहा हुजूर मेरे पास 8000 थे, 4000 आपकी बारगाह में ले आया हूं। 50% नबी पाक की बारगाह में पेश कर दिए। अल्लाह के हबीब ने दुआ दी कि अल्लाह तेरे माल में बरकत दे दे। कहते जब से नबी पाक ने दुआ दी ना, मैं पत्थर को भी हाथ लगाता था, वो सोना बन जाता था। मैं जो डील करता उसमें प्रॉफिट, जो डील करता पैसे डबल हो जाते। आखिरी वक्त में जब दुनिया से गए ना, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ की बैलेंस शीट बता दी ना उन्होंने, 8000 थे, 4000 दे दिए अल्लाह की राह में, 4000 बच गए। इन 4000 रुपयों में, 4000 दिरहम में अल्लाह ने बरकत कैसी डाली कि जब आप दुनिया से गए तो आपने इतना सोना छोड़ा कि आपके सोने को कुलाड़ों से तोड़ा गया, और कुलाड़े से सोना तोड़ने वालों के हाथों में छाले पड़ गए। इतना माल पीछे छोड़कर गए, 1 रुपया हराम का नहीं था, 1 रुपया अल्लाह की नाफरमानी का नहीं था। सदका खैरात कितना दिया, आज भी सुनते हैं तो अकल हैरान हो जाती है। सैयदना अब्दुल रहमान बिन औफ की सखावत सुनो। ऐ वो लोगों जो ज़कात देने में अपने ऊपर बोझ फील करते हो, लोग कहते हैं यार 20 लाख रुपए ज़कात बनेगी, कैसे दूंगा, 20 लाख निकल जाएंगे, शर्म नहीं आती। अरे जिस रब ने 8 करोड़ दिए तब जाके 20 लाख रुपए ज़कात निकली, तुम्हें 20 लाख की तकलीफ हो रही है। अरे तुम्हें तो सजदा करना चाहिए था, अल्लाह मुझे तूने इतने पैसे दिए कि आज मैं ज़कात देने वाला बन गया, मैं मांगने वाला नहीं हूं। आपकी दुकान पर जो शख्स आता है मांगने वाला, बताओ क्या 2 आंखें नहीं उसकी, 2 कान नहीं, 2 पैर नहीं, वो मुसलमान नहीं? क्या फर्क है मुझ में और उसमें? कभी सोचा? वो अपने बच्चों को लेकर आता है, भाईजान खाने के लिए नहीं है, माँ हॉस्पिटल में पड़ी है, इलाज के लिए नहीं है, लोग धुतकार कर भेज देते हैं। कभी सोचा आपने कि मेरे दुकान पर मैं बैठा हूं और ये मांगने आया? मैं भी तो इसकी जगह हो सकता था, मैं भी किसी दुकान पर खड़ा होता कि शाम हो गई है, दोपहर का खाना नहीं खाया है, साहब घर जाना है, मेरे पास किराया नहीं है, माँ बीमार है, दवाई के लिए पैसे नहीं है। मैं भी हो सकता था, आप भी हो सकते थे। सिग्नल पर जाते हैं, गाड़ी पर छोटे छोटे बच्चे हमारी गाड़ी का शीशा वाइपर से साफ करते, कभी आंखों में आंसू आए कि इसकी जगह मेरा लाल भी हो सकता था। मेरा बच्चा आज गर्म कपड़े पहने घर में बैठा है और ये बच्चा सर्दी में गाड़ियों पर वाइपर लगा रहा है। कभी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह मेरे इतने गुनाह, मेरी इतनी नाफरमानियां, और तूने मुझे इतना सुख दिया, तूने मुझे इतनी इज्जत दी, तूने मुझे इतना माल दिया, अल्लाह मेरे गुनाह भी माफ कर रहा और आखिरत में पकड़ ना करना। सारी जिंदगी में और आप सजदे में पड़े रहना, फिर भी शुक्र अदा नहीं होगा जो मुझे और आपको रब ने दिया है। हाँ, अभी भी जितने भाई बैठे ना पीछे तक, मैं आप सबसे बात कर रहा हूं, आप सबको, मुझ सब, हम समेत अल्लाह ने करोड़ों से अच्छा बनाया है। अगर आप बीमार, अगर आप कर्जे में भी है ना, तो आप फिर भी ठीक है, क्योंकि अपने पैरों पर आए हैं। कई लोगों के तो पैर ही नहीं है, डायलिसिस हो रहे हैं, नालियों से खुराक। कभी जाओ ना हॉस्पिटल, कभी हैदराबाद के इमरजेंसी वार्ड में गए हो, पेशाब नहीं निकलता, लोगों का नालियां लगाकर निकाला जा रहा है। कैसी कैसी बीमारियां हैं लोगों को।
मैं और आप इन बीमारियों से बचे, अल्लाह का शुक्र नहीं, फिर भी शिकवे, फिर भी शिकायत, फिर भी हराम रोजी, फिर भी अल्लाह की नाफरमानी, और ज़कात देने में बर्डन फील करते हैं। अरे खुदा की कसम, जो अल्लाह की राह में खर्च करता है ना, वो खर्च करके सजदे में गिर जाए, अल्लाह तेरी मेहरबानी, तूने देने वाला बनाया, मुझे मांगने वाला नहीं बनाया। अल्लाह और दीजियो, साथ दिल भी दीजियो, कभी मुखल ना आ जाए, कभी कंजूसी ना आ जाए, कभी तेरी राह में खर्च करने को बाहर ना समझूं। मेरे मालिक, जब भी खर्च करूं खुशी के साथ खर्च करूं। यकीन करो, ये अल्लाह की राह में खर्च करना हमें 1 रुपए का सवाब ना देता ना मालिक, फिर भी ठीक था, क्योंकि उसी ने पैसे दिए थे। मगर उसकी करम नवाजी तो देखो, कहता है 1 खर्च करो, उसके बदले 10 दूंगा। है कोई जो अल्लाह को कर्ज दे? अल्लाह कर्ज फरमा रहा है, और कर्ज का लफ्ज कुरान में इसलिए लाया गया ताकि देने वाला यकीन रखे कि अल्लाह वापस लौटाएगा, बेहतरीन लौटाएगा। मगर नहीं जनाब, अपने ही पैसे गिनते रहेंगे, अपनी बैलेंस शीट बनाते रहेंगे, गरीब की मदद नहीं करेंगे, ज़कात पूरी नहीं निकाल। अरे ज़कात तो ज़कात और दो, न्याज भी दो, सदका भी दो, फिर भी शुक्र अदा करो। आओ मैं बताता हूं एक अरबोपति बिजनेसमैन कैसे बन गया। एक गरीब शख्स था, सब कुछ मदीने शरीफ में पहुंचकर खत्म हो गया था, मगर सखावत कैसी थी, अल्लाह की राह में खर्च करने का जज्बा कैसा था, अल्लाह ने बिलियनर बना दिया। 1-1 रुपया हलाल का था। सुनो, एक बार 4000 दीनार खैरात किए, एक बार 40,000 दीनार अल्लाह की राह में दिए, 500 घोड़े मुजाहिदीन को दिए, एक बार 1500 ऊंट राह खुदा में दिए, एक बार नबी पाक की जब इनकी अपनी वफात का वक्त करीब आया तो 50,000 दीनार खैरात करने की वसीयत की। एक बार आप बीमार हुए तो अपना 1/3 माल है, 2.5% नहीं, 33% माल अल्लाह की राह में खैरात करने की वसीयत की। मगर फिर ठीक हो गए, इंतकाल तो हुआ नहीं। पहले कहा कि मैं इंतकाल कर जाऊं तो 1/3 अल्लाह की राह में दे देना। ठीक हो गए तो फिर वही 1/3 माल अल्लाह की राह में खैरात कर दिया कि जब ठीक हो गया हूं तो जिंदगी में दे दूं ना, दे दिया। एक बार क्या किया, सुनो, सहाबा किराम जो अहले बदर थे ना, कितने थे? 313 सहाबा। आपने जो जो अहले बदर में से थे हर किसी को 400 दीनार तोहफे में अता कर दिए। यूं बांटते थे अल्लाह की राह में, लेकिन कम नहीं हुआ। और ये तय है, जो बांटता है अल्लाह उसे और देता है। खौफ खुदा में रात को रोया भी करते थे। और पता है अब्दुर्रहमान बिन औफ कौन है? आखिरी बात, फिर बयान को मैं ख़त्म करता हूँ। अच्छा, आपको एक और बड़ी दुआ क्यों मिली? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कुछ इस तरह फरमाया था कि मेरे दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद जो मेरी अहलो एयाल की खिदमत करेगा उसके लिए प्यारे आका ने बड़ी दुआएं की। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने क्या किया, उम्महातुल मोमिनीन की खिदमत अपने ज़िम्मे ले ली। उनको सवारियाँ पेश करते, उनको वजीफ़ा पेश करते। जो उम्महातुल मोमिनीन थी उनकी खिदमत में एक बाग पेश कर दिया। वो बाग कितने का था? 4 लाख दिरहम में वो बाग फरोख्त हुआ। सरकार की आल की ऐसी खिदमत की। अगर आपको दुनिया में और तरक्की करनी है ना, एक फार्मूला दे दूं, ज़कात से नहीं। आले रसूल को ज़कात नहीं लगती, लेकिन अपनी ज़िंदगी में कुछ सैयदज़ादों की खिदमत अपने ऊपर ले लो। हाँ, सदका ही नबी पाक का खाते हैं, इनके नाना का सदका खाते हैं। तो सरकार की आल की खिद को एक ख़ानदान ले लो कि जो सैयद ख़ानदान हो ना, बग़ैर बताए, बग़ैर उन पर एहसान जताए, बल्कि ये सोचो कि ये मुझ पर अल्लाह की मेहरबानी है कि सरकार की आल की खिदमत मेरे ज़िम्मे लग गई है। इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ, इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ, सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई। अरे नौकर बन जाओ, नबी पाक की आल के नौकर बन जाओ, सैयदजादों की खिदमत अपने जिम्मे, एक सैयद खानदान की किफालत ले लो। फिर देखो कैसे आका की नजर करम होती है, कैसे तुम्हारे खजाने भरना शुरू हो जाते हैं। तो ये थे सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ। और इनको फजीलत क्या मिली? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक ही बारी में, एक ही हदीस में 10 खुशनसीब सहाबा को जन्नत की बशारत अता फरमाई। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ वो सहाबी हैं जिनको प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने जन्नत की बशारत दुनिया में अता की। सुनो वो हदीस क्या है, तिरमिज़ी की हदीस है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वकास, सईद और अबू उबैदा बिन जर्राह जन्नती हैं। हाय हाय हाय, सारी ज़िंदगी दुआ मांगते हैं, अल्लाह में जन्नत में जगह अता कर देना। ये कैसे सहाबा थे? नबी पाक की ज़बानी प्यारे आका ने खुद इन्हें जन्नत की ज़िंदगी में बशारत दे दी। और ये अशराए मुबशरा हैं, 10 वो सहाबा हैं जिन्होंने ज़िंदगी में नबी पाक से जन्नत की बशारत ली। सैयदी आला हजरत लिखते हैं ना, वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला,
وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے صدقے حلال روزی کمانا نصیب فرما، ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی رزق حرام سے محفوظ فرما، ایک لقمہ بھی ہمارے مال میں کبھی حرام کا نہ آئے۔ مالک اگر آ گیا ہے معاف بھی فرما دے اور اس سے ہمیں بری بھی فرما دے، نکالنے کی ہمت بھی دے دے۔ اے اللہ خوب تیری راہ میں خرچ کرنا نصیب فرما، سب کے رزق حلال میں برکتیں ڈال دے۔ اے اللہ جو محتاج ہیں، پریشان ہیں، بے روزگار ہیں، کسی بھی مشکل میں ہے، تجھے سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی سخاوت کا واسطہ دیتے ہیں۔ جتنے بھائی کاروبار کرنے والے ہیں سب کے کاروبار میں وسعتیں برکتیں عطا فرما۔ ہمارے یہاں جو کام کرنے والے مولا ان کے گھروں میں بھی خوشحالی عطا کر دے، ہمیں زوال نعمت سے بچا، اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیے، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اے اللہ ساری زندگی لوگوں کو دینے والا بنائیو، اور مالک اخلاص کے ساتھ تیری رضا کے لیے خرچ کرنا نصیب فرما، جو خرچ کریں اس کو اپنے دربار میں قبول بھی فرما۔ میرے میٹھے اسلامی بھائی، یہ ہے دعوت اسلامی۔ دعوت اسلامی ہمیں صحیح معنوں میں تجارت کا طریقہ سکھاتی ہے، اللہ سے محبت کا درس دیتی ہے، اللہ سے بھروسے کی بات بتاتی ہے، حرام روزی سے بچاتی ہے۔ زندگی تو سب نے گزارنی ہے، لیکن اگر گناہوں والی گزاری تو آخرت برباد ہو جائے گی۔ آئیے اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ الحمدللہ تاجروں میں بھی دعوت اسلامی، دیکھیں نا، آپ کے پاس آ کر آپ کی مارکیٹ میں آپ تک یہ پیغام پہنچایا نا، تو آپ بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں۔ دعوت اسلامی دیکھیں، سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے صرف چندہ نہیں دیا، آپ ہر غزوے میں نبی پاک کے ساتھ کھڑے رہے، آپ ہر موقع پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ تو آپ بعض اوقات چندہ دے کر کہتے ہیں بھائی ہم نے زکوٰۃ دے دی، بھائی ہم نے سپورٹ کر دیا، نہیں، ہمیں آپ چاہیے۔ آپ کیا کر رہے ہیں دین کے لیے؟ چندہ تو پیسے تو ویسے ہی آپ کو دینے تھے، وہ تو اللہ نے آپ کو دیے، فرض ہے آپ پر آپ زکوٰۃ دیں، اور اللہ نے زیادہ دیا تو صدقہ خیرات کریں، تو ضروری تھا آپ پر۔ کیا کمال کیا میں نے اور آپ نے اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا؟ ایبیلٹی کیا کی میں نے اپنی ذات سے، کیا کیا؟ 12 گھنٹے 10 گھنٹے دکان کو دیتا ہوں، 2 گھنٹے آخرت کو نہیں دے سکتا؟ خدا را اپنے ذمہ کوئی کام لے، اپنی مارکیٹ میں مدرسہ شروع کریں، یہاں لوگوں کو قرآن پڑھائیں، یہاں درس دیں، اپنی دکان پر کوئی انتظام کریں کہ چلو میرے پاس 15 20 سال سے جو بندہ کام کر رہا ہے اس کی نماز تو ٹھیک ہو جائے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اسی طرح ہم بیان کر رہے تھے، ایک جگہ فیکٹری میں مدرسہ شروع ہو گیا، تھوڑے دنوں بعد فیکٹری کا مالک مجھے کہتا ہے میرے جو امپلائیز ہیں، جو کام کرنے والے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کہتے 20 سال سے آپ کیا نوکری کر رہے تھے، اللہ آپ کا بھلا کرے، نماز پڑھنا نہیں آتی تھی، آپ کے قاری صاحب نے آ کے ہماری نماز ٹھیک کر دی، ہمارے قرآن پاک کے تلفظ ٹھیک کر دیے، کتنی برکت ہوگی۔ تو مارکیٹ میں کام کرنے والا ہر تاجر، ہر امپلائی، اس کی نماز تو ٹھیک ہو جائے، نماز کورس میں داخلہ دلوا دیں، مدرسۃ المدینہ سے ان کو پڑھائیں، قرآن ان کا ٹھیک کروا دیں، پھر دعوت اسلامی والوں کو کہیں بھائی بتائیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آج ایک مارکیٹ میں پروگرام ہوا ہے، کتنی مارکیٹیں حیدرآباد میں، مل کر اس مارکیٹ تک نیکی کی دعوت پہنچائیں۔ آپ کی اور میری کوشش سے ایک بھائی حرام روزی سے بچ گیا، حرام روزی سے توبہ کر لی، انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آئیے اس کاروان کا ساتھی، اس کاروان کے ساتھی بنے، دعوت اسلامی کو سپورٹ کریں، اور روز 1 گھنٹہ، کم از کم 1 گھنٹہ اپنی آخرت کو دیں۔ خود سوچیں میں صبح سے شام تک کاروبار کو کتنا ٹائم دیتا ہوں، میں اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ کام کروں گا۔ کام کیا ہے وہ انشاءاللہ آپ دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کریں، اور ایک اور نیت کر لیں، اتنی بڑی تعداد میں پیچھے بھائی بھی کھڑے ہیں، سب ایک نیت آج کر لیں کہ انشاءاللہ آج بھی آئے ہیں اور اب ہر جمعرات دعوت اسلامی کے اجتماع میں شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ مغرب سے عشاء آفندی ٹاؤن میں بھی ہوتا ہے، اور ایک اور عشاء کے بعد ہر جمعرات آفندی ٹاؤن میں بھی ہوتا ہے، اور لطیف آباد والی سائڈ پہ بھی لطیف آباد میں مغرب کے بعد ہوتا ہے۔ تو جو جہاں رہتے ہیں وہاں ضرور شرکت کریں۔ دیکھیں نا، مجھے ایک بات بتائیں، میری کوئی اوقات نہیں، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ نے آدھا پونا گھنٹہ بیان سنا، کچھ سیکھنے کو ملا نا، کچھ دل پر فرق پڑا نا، آتے رہیں گے تو دل صاف ہو جائے گا، عادتیں بہتر ہو جائیں گی، ہم بھی سنتوں کی طرف نہیں آئیں گے تو دور رہیں گے۔ اگر اس طرح کے پروگرامز میں آتے رہے تو بہتری آ جائے گی۔ تو انشاءاللہ ہر جمعرات کیا خوبصورت انداز ہو، عشاء کی نماز کے بعد اجتماع ہے نا، دکان عشاء سے پہلے بند کی، سارے امپلائیز کو کہا چلو اجتماع میں چلتے ہیں۔ سیٹھ صاحب کہیں گے تو کون منع کرے گا، سب کو بٹھائیں گاڑی میں، سب آ جائیں اجتماع میں، اور پھر اس کے بعد گھر چلے جائیں۔ انشاءاللہ ہر جمعرات آپ بھی آئیں گے، آپ کی وجہ سے بھی جو آئے گا اس کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ چلے، میں نے فیضان نماز کی بات کی نا، تو ماشاءاللہ فیضان نماز کا پہلے ہفتے کا جو پروگرام ہے 26 27 28 29، یہ 4 دن کا فیضان نماز کورس ہے۔ اچھا 8 دن کا ہے، لیکن ہفتے میں 4 دن انہوں نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ اور یہ کہاں ہوگا؟ ستارہ مسجد قریب بھی ہے، اور 1 گھنٹہ، ارے واہ کتنا زبردست کام ہو گیا۔ رات 10 سے 11 1 گھنٹے، یعنی دوسرے لفظوں میں 8 گھنٹے دے دے بس۔
آپ سے 8 گھنٹے چاہیے، روز کا 1 گھنٹہ، ٹھیک ہے؟ اور 8 گھنٹوں میں آپ اپنی نماز کا سمجھ لیں کہ بہت زبردست چیزیں سیکھ لیں گے۔ نماز سب سے پہلا فرض ہے، اتنا آسان کر دیا ہے۔ اتوار، پیر، منگل، بدھ، 26، 27، 28، 29 فروری، جنوری، پھر 2، 3، 4، 5 فروری۔ انہوں نے شاید جمعرات جمعہ بیچ سے نکال دیا ہے، شاید آپ کی جمعرات جمعہ ہفتہ نکال دیا ہے، ظاہر آپ کی چھٹی وغیرہ جو بھی ہوتی ہے، تو نیت کریں 26، 27، 28، 29 جنوری اور 2، 3، 4، 5 فروری، یہ 8 دن ستار مسجد میں، نیو کلاتھ مارکیٹ حیدرآباد میں، جو رات 10 سے 11 کورس ہوگا، فیضان نماز کورس۔ کون کون شرکت کرے گا؟ میرا خیال ہے سب کو کرنا، یقین کریں آپ کر لیں، مزہ نہ آئے تو ہاتھ تو اٹھائے رکھو، ہاتھ تو اٹھائے رکھو۔ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ یہ جتنے لوگ نیت کر رہے ہیں کورس کریں، ان کو اسی سال مدینہ دکھا دے، اسی سال حج کی سعادت عطا کر دے، اور ان کے سارے کاروبار میں خوب برکت ڈال دے۔ 1 گھنٹہ نہیں دیں گے یار اپنی نماز کو، اور آپ خود کہیں گے، ہو سکتا ہے، میری صحیح بتا رہا ہوں، جب یہ 8 گھنٹے آپ دے دیں گے نا تو آپ کہیں گے یار یہ پہلے کیوں نہیں کروایا، ہمیں پہلے کیوں نہیں کیا۔ اب یہ ہمارے دانش بھائی اور ذمہ داران دیکھ لیں، اگر اتنی بڑی تعداد آ رہی ہے تو پھر تو آپ کو قاری صاحبان اور ٹیچر بھی بڑھانے پڑیں گے، بڑھائیں گے انشاءاللہ اور کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے۔ تو جو چیز جس قدر قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی اسی قدر کرنی چاہیے۔ ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ کسی ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا بھی ہے، اور الحمدللہ عز و جل قادری سلسلے کے کیا کہنے ہیں کہ قادری سلسلے کی برکتیں کیسی ہیں کہ قادری سلسلے کے عظیم پیشوا حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم فرماتے ہیں، میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ کتنی پیاری بشارت ہے قادری لوگوں کے لیے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائی، الحمدللہ اس پرفتن دور میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ بھی انہی کے سلسلے میں، یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے قادری سلسلے میں مرید بناتے ہیں۔ اور الحمدللہ عز و جل ابھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری اس جامع کلاتھ مارکیٹ میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن مولانا عبدالحبیب عطاری مدظل العالی کرم فرما ہے، یہ اس بات کے مجاز ہیں کہ اپنے ذریعے سے ہمیں شیخ طریقت امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا، اور آپ کے ذریعے سے ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید بنا سکتے ہیں۔ تو تمام اسلامی بھائیوں سے عرض کروں گا جو اب تک کسی پیر صاحب سے مرید نہیں ہے، جیسا جیسا رکن شورا فرماتے جائیں، آپ بھی پیچھے دہراتے جائیں، انشاءاللہ عز و جل آپ قادری عطاری سلسلے میں داخل ہو جائیں گے، آپ بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہو جائیں گے۔ اور جو اسلامی بھائی کسی پیر صاحب سے مرید ہیں تو وہ بیعت برکت کر لیں، طالب ہو جائیں، آپ اپنے پیر صاحب ہی کے مرید رہیں گے، ساتھ ہی ساتھ قادری عطاری سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ میں رکن شورا سے ملتمس ہوں کہ ہم تمام کو توبہ بھی کروا دیں اور قادری عطاری سلسلے میں داخل بھی فرما لیں۔ میرے وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں، میں جس طرح کہتا جاؤں دہراتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ
رضویہ اتاریہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک اور آخرت کو بہتر کرنے والا پروگرام آپ کو دینا چاہتا ہوں، چھوٹا سا 1 منٹ میں واقعہ سنا دیتا ہوں پھر اپنی بات کرتا ہوں۔ ایک بار ایک بادشاہ نے ایک کمپٹیشن کیا اپنے ملک میں، بڑا عجیب و غریب کمپٹیشن تھا، مقابلہ تھا کہ ہمارے وطن میں سب سے بڑا بیوقوف کون ہے۔ اب بادشاہ تھا، عجیب سا مقابلہ تھا۔ بہرحال وزیروں نے یہ مقابلہ کیا اور کرتے 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 ایک بندے کو انہوں نے پسند کر لیا، نومینیٹ کر دیا کہ بادشاہ سلامت بہت سارے مقابلے کیے، اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا چیک کر لیا، چیک کر لیا۔ بادشاہ نے اپنے گلے سے سونے کی ڈائمنڈ کی مالا نکالی اور اس بیوقوف کے گلے میں ڈال دی کہ یہ تمہارا انعام ہے۔ وہ چلا گیا خوشی خوشی۔ تھوڑے دنوں بعد اس کو کسی نے بتایا، یار پتہ چلا وہ جو بادشاہ سلامت نے تمہیں تحفہ دیا تھا وہ تو بہت بیمار ہو گئے ہیں، بالکل آخری سٹیج ہے۔ کہتا اچھا۔ وہ بادشاہ سلامت کے پاس آ گیا، وہ جو بیوقوف تھا، کہتا ہے کیسے حضور آپ ٹھیک ہے؟ بادشاہ کہتا ہے بس اب تو یہ دنیا چھوڑنے کی تیاری ہے۔ کہا اچھا کہیں اور جا رہے ہیں؟ بیوقوف تھا نا، کہیں اور جا رہے ہیں؟ کہا ہاں یہ دنیا چھوڑ کر دوسری دنیا میں جا رہا ہوں۔ کہا اچھا بادشاہ سلامت یہ بتائیے آپ کے پاس میں دیکھ رہا ہوں بڑے پیسے ہیں، سونے جواہرات ہیرے، جدھر جا رہے ہیں ادھر بھی پیسے بھجوا دیے نہیں بھجوائے؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو میرے پاس پوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ اچھا بادشاہ سلامت میں دیکھ رہا ہوں یہاں بڑا زبردست محل ہے آپ کے پاس، زبردست بیڈ روم ہے، اتنے بڑے بڑے ڈرائنگ روم ہیں، کمرے ہی کمرے ہیں، جدھر جا رہے ہیں ادھر گھر بنا لیا؟ کہتا ادھر تو میرے پاس جھونپڑی بھی نہیں ہے۔ اچھا بادشاہ سلامت میں دیکھ رہا ہوں آگے پیچھے آپ کے غلام کنیز امپلائیز اتنے خادم، جدھر جا رہے ہیں ادھر کچھ خادم بھجوائے؟ کہتا ادھر تو کوئی خادم نہیں ہے۔ اس بے وقوف نے پتہ کیا کیا؟ اپنی وہ مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں ڈال دی۔ کہ مجھ سے بڑے بے وقوف تو پھر آپ ہوئے نا، آپ کو پتہ ہے آپ ایک اور دنیا میں جا رہے ہیں، ایک اور جگہ جا رہے ہیں، نہ گھر بنایا، نہ پیسے بھجوائے، نہ خادم بھجوائے، تو پھر تو مجھ سے بڑے بے وقوف آپ ہوئے۔ یہ بظاہر تو ایک واقعہ ہے، مگر اے تاجروں، کلاتھ مارکیٹ والوں، دکان بنا لی، گھر بنا لیا، جنت میں گھر بنایا، ادھر پیسے بھجوائے۔ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، ایک پروجیکٹ ہر دکاندار ایسا بنائے، ادھر فیکٹری لگاتے ہو نا، ایک جنت کی فیکٹری لگاؤ، ایک ثواب کی فیکٹری لگاؤ۔ ادھر کاروبار کر رہا ہوں، ادھر جنت کا کاروبار بھی جاری رہے، نمازیں ہوتی رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، عالم بنتے رہیں، ادھر دکان چلتی رہے، ادھر جنت کا اکاؤنٹ بھی چلتا رہے۔ اور دعوت اسلامی آپ کو یہ موقع دیتی ہے۔ ہم سال میں 600 سے زیادہ مسجدیں بناتے ہیں، ہمارے الحمدللہ 4000 کے قریب مدرسے چل رہے ہیں۔ کوئی ایک مدرسہ اسپانسر کر لیں، اپنے ماں باپ کے نام پر کوئی ایک مسجد بنا دیں۔ ہمارے پاس پلاٹس بھی کئی جگہوں پر پڑے ہوئے ہیں، آپ صرف بنا دیں، اس پہ تعمیر کر دیں۔ اور میں نہیں وعدہ کروں گا ثواب کا، اللہ کے حبیب نے وعدہ کیا ہے، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ ادھر مسجد بناؤ، ادھر جنت میں محل تیار ہو جائے گا، سکون ہوگا نا، ادھر بھی گھر ہے اور ادھر بھی گھر ہے انشاءاللہ۔ تو اخلاص کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ آپ کو میرا مشورہ ہے، یہ پیسے ادھر ہی رہ جائیں گے، اور یہ پیسے خرچ کرو گے اللہ اس سے زیادہ ادھر بھی دے دے گا، ادھر بھی ملے گا، ادھر بھی مل جانا ہے۔ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، ہماری مجلس یہاں موجود ہے، کہ بتائیں بھائی کوئی ایک مسجد مدرسہ میرے امی ابو کے نام پر، میرے نام پر، ہماری فیملی کے نام پر بنا دو، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا جو دکان کا نام ہے نا، سمجھ لو اسی نام پر کہ یار اس دکان یا اس کمپنی کی طرف سے یہ ایک فیکٹری ثواب کی لگانی ہے، تو یہ آپ کو آپشنز دیں گے انشاءاللہ۔ تو نیت کریں انشاءاللہ، اس میں بھی سپورٹ کریں گے انشاءاللہ۔ باقی یہاں پر مدنی چینل کے ایک اپلیکیشن کا بھی میرے پاس اعلان ہے کہ آپ اگر اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے گروپ میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں، جس کے ذریعے آپ کو دعوت اسلامی کی اپڈیٹس ملتی رہیں، کلپس ملتی رہیں، تو یہیں پر نمبر کہاں لیں گے؟ قریب پیچھے ڈیجیٹل مجلس کا اسٹال ہے، وزٹ کریں۔ دعوت اسلامی کی کون کون سی اپلیکیشنز ہیں وہ بھی آپ کے موبائل میں وہ ڈال دیں گے۔ ہمارے موبائل میں پتہ نہیں کیا کیا ڈلا ہوا ہے، موبائل کو بھی تو سنی موبائل بناؤ نا یار،
عاشق رسول موبائل بناؤ، موبائل کے اندر بھی نیکیاں ہوں، گناہ تو نہ ہو، گندی چیزیں نکالو اور ایسی چیزیں ڈالیں کہ موبائل نماز کے وقت میں نماز یاد دلائے، رات کو فکر مدینہ محاسبہ یاد دلائے، اچھے اچھے کلپس آتے رہیں، ہم دیکھتے رہیں، خدا خوف خدا میں عشق رسول میں آنسو بہتے رہیں. تو ڈیجیٹل مجلس کا اسٹال بھی ضرور وزٹ کیجیے گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیں ایک اور بھی اعلان سن لیں بھائی. ہمارے بھی اسلامیہ کو موقع ملا ہے نا، اتنے سارے تاجر ملے، سارے اعلان کر دو. اچھی بات ہے، آپ بھی یہی کرتے ہو، گاہک آتا ہے تو ساری آئٹمیں بیچ دیتے ہو نا. ہم بھی اپنی آئٹمیں دے دیتے ہیں، کوئی کیا آئٹم لے لے گا، کوئی کون سی آئٹم لے لے گا. آپ بھی اتنے سارے گاہک ملے ہم کو بھائی. چلے ہم 6 مارچ کو 1 ماہ کا مدنی قافلہ روانہ کر رہے ہیں. اگر ایک دکان سے ایک اسلامی بھائی دے دیں ہمیں، آپ چلے جائیں یا کسی امپلائی کو بھیج دیں، 700 دکانیں، تو میں سمجھتا ہوں پورے سندھ میں مدنی قافلوں کی بہاریں آ جائیں گی. بندہ بھی دینا ہوگا، چندہ بھی، پیسے بھی آپ دو گے بھائی، ہم نہیں دیں گے، 1 مہینے کا خرچہ بھی آپ دو گے، ٹھیک ہے نا. مالک مکان کو، مطلب ہم بیچارے امپلائیز کو نہیں کہتے، جو جاب کرتے ہیں وہ بیچارے غریب ہیں. سیٹ کو چاہیے کہ چلو یار 1 مہینے کے لیے میری دکان سے ایک بندہ جائے گا، یہ 30 دن جتنی نیکیاں کرے گا انشاءاللہ مجھے بھی اس کا ثواب ملے گا. تو ایک ایک دن کون دکاندار نیت کرتا ہے ایک اسلامی بھائی ہم کو دیں گے 1 ماہ کے لیے؟ نیت کر لو بھائی دکانداروں، انشاءاللہ یہ پورا مہینہ آپ کو برکت ملے گی. بھائی ویسے ہی آپ کا بندہ بیمار ہو جاتا ہے، 1 مہینہ نہیں آتا، آپ کیا کرو گے؟ یہ 1 مہینہ چلا جائے گا آپ کے لیے انشاءاللہ، اور کتنی نیکیاں کمائے گا. چلے مارکیٹ کے صدر صاحب نے بھی نیت کی ہے، تو مجھے امید ہے کئی قافلے ملیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. مجھے پانی پلائیں.